بگ سوچو میں خوش آمدید۔ براعظم جنوبی امریکہ کے جنوب مغرب میں انڈیز ماؤنٹینز اور بحر الکاہل کے درمیان ایک باریک لمبی پٹی کی شکل میں پھیلا یہ ملک چلی ہے۔ 7.5 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد رقبے کا حامل چلی جغرافیائی اعتبار سے براعظم انٹارکٹیکا سے محض 800 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اور اسی وجہ سے چلی انٹارکٹیکا سے قریب ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ 1810 میں اسپین کے نوآبادیاتی تسلط سے آزاد ہونے کے بعد چلی میں بیشتر عرصہ جمہوری نظام حکومت ہی رائج رہا۔ اگرچہ اس دوران اشرافیہ بھی ملک پر قابض رہی، لیکن پھر بھی 1970 تک چلی میں جمہوریت دیگر لاطینی امریکی ممالک کی نسبت قدرے مستحکم رہی۔ 1970 میں چلی کے سیاسی حالات میں ڈرامائی تبدیلی آنے لگی۔ ملکی سیاست میں امریکی مداخلت بالواسطہ طور پر اتنی بڑھی کہ سال 1973 میں کمانڈر ان چیف جنرل آگسٹو پنوشے کی سربراہی میں چلی کی افواج نے اپنے ہی دارالحکومت پر حملہ کر کے حکومت کا تختہ الٹ دیا، اور اسی دن منتخب صدر سلواڈور آلندے نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ دوستو، آخر جمہوریت پسند امریکہ نے چلی میں ایک جمہوری حکومت کا تختہ کیوں الٹا؟ اس سنسنی خیز ملٹری کو کا پس منظر آخر کیا تھا، اور اس کو کے نتیجے میں قائم ہونے والی جنرل پنوشے کی ڈکٹیٹرشپ میں سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ دوستو، جنگ عظیم دوم میں جب روس اور دوسری اتحادی افواج نے نازی جرمنی کو شکست دی تو دنیا بھر میں سوویت یونین کا اثر و رسوخ اور اس کی کمیونسٹ پالیسیز بھی مقبولیت حاصل کرنے لگی۔ لاطینی امریکہ کے ممالک باقی دنیا کی نسبت قدرے تیزی سے کمیونسٹ انفلوئنس کی لپیٹ میں آئے، اور اگلے چند برس میں کیوبا، چلی، بولیویا، گوئٹے مالا، برازیل اور ارجنٹائن میں کمیونسٹ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ چلی اس حوالے سے منفرد تھا کہ لاطینی امریکی ممالک میں صدر سلواڈور جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر بننے والے پہلے سوشلسٹ صدر تھے۔ دوسری طرف امریکہ کو لاطینی امریکی ممالک میں اس بڑھتی ہوئی کمیونسٹ مقبولیت سے تشویش تھی، اور امریکہ CIA کے ذریعے مختلف ممالک میں اپنے کھیل کھیل رہا تھا۔ اسی تناظر میں چلی میں 1970 کے صدارتی انتخابات سے پہلے سوشلسٹ رہنما سلواڈور آلندے کو پریزیڈنسی میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے امریکی صدر رچرڈ نکسن نے واشنگٹن DC میں CIA کو ایکشن لینے کے احکامات جاری کر دیے۔ صدارتی الیکشن کمپین اور الیکشن جیتنے کے بعد CIA نے کو سمیت متعدد آپشن استعمال کر کے سلواڈور کا راستہ روکنے کی کوششیں کی، لیکن یہ سب کوششیں ناکام ہوئیں۔ اس سلسلے کا ایک اہم واقعہ یہ تھا جب اکتوبر 1970 میں CIA بیکڈ چلی کی پیراملٹری فورسز کے ایک گروہ اور چند آرمی جنرلز نے منتخب صدر سلواڈور کا راستہ نہ روکنے پر اس وقت کے کمانڈر ان چیف کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ چیلین آرمی کے کمانڈر ان چیف رینے شنائڈر اس وقت پولیٹیکل حکومت کے ساتھ کھڑے تھے اور منتخب صدر سلواڈور کو اقتدار کی منتقلی میں فوجی مداخلت سمیت ہر طرح کی رکاوٹ کے مخالف تھے، اس لیے CIA رینے شنائڈر کو اپنے راستے سے ہٹا کر اپنا حمایت یافتہ کمانڈر ان چیف چلی میں لانا چاہتی تھی۔ 19 اکتوبر 1970 کی رات ایک آفیشل ڈنر سے واپسی پر کمانڈر ان چیف کی گاڑی کو پیراملٹری فورسز کے ایک باغی گروہ نے اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن رینے شنائڈر اس گاڑی میں موجود نہیں تھے اور کسی پرائیویٹ گاڑی میں پہلے ہی وہاں سے جا چکے تھے۔ اس وجہ سے کمانڈر ان چیف کو اغوا کر کے کو کرنے کی یہ کوشش اس وقت کامیاب نہ ہو سکی۔ محض 3 دن بعد 22 اکتوبر کو ایک بار پھر کمانڈر ان چیف کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس مرتبہ جھڑپ کے نتیجے میں رینے شنائڈر شدید زخمی ہو گئے اور 3 دن بعد چل بسے۔ ان واقعات کے نتیجے میں پورے چلی میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا بڑا حصہ منتخب صدر سلواڈور کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اسی دن آئین پسند رہنما جنرل کارلوس پراٹس نئے کمانڈر ان چیف بھی چلی کے مقرر ہو گئے۔ بغاوت کرنے والے جنرلز اور پیراملٹری فورسز کے حملہ آوروں کے خلاف ملٹری ٹرائلز شروع کیے گئے، اور یوں کو کی یہ دوسری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ واضح رہے کہ سال 2000 میں CIA نے 1970 میں رینے شنائڈر کے اغوا اور قتل میں اپنے کردار کا اعتراف کر لیا تھا۔ 2023 میں چلی کے
کو کے 50 سال بعد CIA کی ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ صدر رچرڈ نکسن اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہنری کیسنجر سلواڈور کے خلاف اس منصوبے سے مکمل طور پر آگاہ تھے، لیکن امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس منصوبے سے اس وقت بے خبر تھا۔ فوجی بغاوت کی ناکام کوششوں اور سلواڈور کے صدر بننے کے بعد بھی CIA کی کوششوں کا سلسلہ تھم نہ سکا اور امریکی صدر کی ہدایات پر CIA سلواڈور کے خلاف اپنے مشن پر کاربند رہی۔ پہلے ہی سے شدید معاشی مشکلات میں گھری سلواڈور کی حکومت کے خلاف CIA نے اقتصادی پابندیوں سمیت مختلف معیشت کو کمزور کرنے کے لیے بین الاقوامی ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ چلی کی اس حکومت نے تقریباً تمام چھوٹے بڑے اداروں کو نیشنلائز کرنا شروع کر دیا، تو صدر سلواڈور امریکہ کے ساتھ ساتھ چلی کی شرافیہ کے گلے کی ہڈی بھی بن گئی۔ امریکن فنڈنگ سے چلی کی رائٹ ونگ پارٹیز نے سلواڈور کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا جاری رکھا، جس کا مقصد عوام میں ڈس سیٹسفیکشن کو بڑھانا اور اس منتخب حکومت کو کمزور کرنا تھا۔ 1973 میں حالات سنگین رخ اختیار کر گئے۔ CIA کی کوششوں اور اکنامک کرائسس کی وجہ سے سلواڈور کی حکومت کی مقبولیت میں نمایاں کمی آ چکی تھی۔ جون 1973 میں آرمی کے ایک باغی گروہ نے ٹینکوں سے صدارتی محل پر حملہ کر دیا۔ چلی میں اس حملے کو آپریشن ٹینکو تازو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حملے میں 22 سویلین مارے گئے۔ دارالحکومت سنتیاگو کی آرمی گیریزن کے سربراہ آگسٹو پنوشے نے حملے کو کاؤنٹر کر کے ناکام بنا دیا۔ یوں یہ بغاوت بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ ٹینک ریجیمنٹ کو لیڈ کرنے والے کرنل روبرٹو سوپر اور کچھ دیگر حملہ آوروں نے ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ لے لی، لیکن چند دن بعد ہی ایکواڈور کے سفارت خانے کو ان افراد کو چلی کے حوالے کرنا پڑا۔ فوج کے اندر سے کمانڈر ان چیف اور وزیر دفاع جنرل کارلوس پراٹس پر صدر سلواڈور کے خلاف ایکشن لینے کے لیے دباؤ بڑھا، تو انہوں نے اس دباؤ کو قبول کرتے ہوئے کوک کرنے کی بجائے پہلے اپنی وزارت سے استعفیٰ دیا اور بعد میں فوج کی کمانڈ سے بھی مستعفی ہو کر اس عہدے کے لیے جنرل آگسٹو پنوشے کو نامزد کر دیا۔ وہی جنرل آگسٹو پنوشے جنہوں نے یہ کو کی آخری کوشش ناکام بنائی تھی۔ کارلوس پراٹس سمجھتے تھے کہ جنرل آگسٹو پنوشے آئین پر یقین رکھنے والی شخصیت ہیں اور یہی ان کی ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ جنرل آگسٹو پنوشے نے کمانڈر ان چیف بننے کے محض 18 دن بعد 11 ستمبر 1973 کو صدارتی محل پر ایئر کرافٹس، مشین گنز اور ٹینکوں سے حملہ کر دیا۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی پنوشے تھے جنہوں نے چند ماہ پہلے ہی صدارتی محل پر ٹینکوں کے حملے کو ناکام بنا کر صدر سلواڈور کا اعتماد حاصل کیا تھا۔ صدارتی محل میں موجود صدر سلواڈور نے چلی کی عوام سے ریڈیو پر براہ راست تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سیف ایگزٹ پیسج کی آفر ہوئی ہے، جسے میں نے مسترد کر دیا ہے۔ میں چلی میں ہی رہوں گا اور کسی بھی صورت ایگزائل میں نہیں جاؤں گا۔ سلواڈور کی تقریر کے بیک گراؤنڈ میں مسلسل فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ صدر سلواڈور کے چیف باڈی گارڈ ان کی موت کے چند لمحے قبل تک ان کے ساتھ موجود رہنے والے جوان سیوان نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ آخری لمحات میں سلواڈور ایک ایک کر کے ہمیں الوداع کہنے لگے۔ انہوں نے ہمیں گلے لگایا اور کہا، کامریڈ، ہر چیز کے لیے آپ کا شکریہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ آخری بار جانے والے ہیں۔ اپنی AK-47 کے ساتھ وہ وہاں سے چل دیے۔ یہ وہی رائفل تھی جو انہیں کیوبا کے صدر فیدرل کاسترو نے تحفے میں دی تھی۔ وہ چلتے چلتے ایک دیوار کے پیچھے گئے اور پھر چیخ کر کہا، سلواڈور نے سرنڈر نہیں کیا، اور پھر چند میٹرز کے فاصلے سے گولی چلنے کی آواز ہم نے سنی۔ دوستو، مسلح فوجی بغاوت کامیاب ہو چکی تھی اور چلی میں طویل سویلین دور کے اختتام کے بعد ملٹری رول کا آغاز اب ہو گیا تھا۔ چلی کے آئین کو معطل کر کے جنرل پنوشے نے آرمی، نیوی اور ایئر فورس افسران پر مشتمل ملٹری جونتا قائم کی۔ یہ ایک طرح کی ملٹری کیبنٹ تھی جو اگلے 17 سال تک چلی کے سیاہ و سفید کی مالک رہی۔ امریکہ نے نئی بننے والی حکومت کو ریکگنائز کر
قطر کے مکمل سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو CIA کا چلی میں حکومت بدلنے کا آپریشن کامیاب ہو چکا تھا۔ نئی ملٹری حکومت نے چلی میں تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی۔ بائیں بازو کی تحریکوں، خاص طور پر کمیونسٹ اور سوشلسٹ پارٹی کی تحریکوں کو کچل دیا گیا۔ سخت سینسرشپ نافذ کر دی گئی۔ عوام تک ہر طرح کی معلومات کی رسائی کو ناممکن بنا دیا گیا۔ دسمبر 1974 میں ملٹری ہنتا نے اگستو پنوشے کو ملک کا صدر ڈکلیئر کر دیا اور اس کے ساتھ ہی چلی میں بدترین ڈکٹیٹرشپ کے دور کا آغاز ہو گیا۔ ملک میں موجود لیفٹسٹ اور ہر حکومت مخالف آواز کو کچلنے کے لیے سیکرٹ پولیسنگ اینڈ انویسٹیگیشن ایجنسی ڈینا کا قیام عمل میں لایا گیا۔ حالات کے پیش نظر سابق کمانڈر ان چیف کارلوس پراٹ سمیت کئی سابق وزراء اور درجنوں سیاسی شخصیات ایگزائل میں چلی گئیں۔ خفیہ ایجنسی نے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک موجود پونیشے مخالفین کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ 30 ستمبر 1974 کو کارلوس پراٹس اپنی وائف کے ہمراہ ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس میں کار بم دھماکے میں مارے گئے۔ یہ وہی کمانڈر ان چیف تھے جنہوں نے استعفیٰ دے کر پنوشے کو نامزد کیا تھا۔ 21 ستمبر 1976 کو واشنگٹن ڈی سی میں صدر سلواڈور کے قریبی ساتھی اور سابق وزیر دفاع اورلینڈو لیٹیر بھی بالکل ایک ایسے ہی واقعے میں کار بم دھماکے میں چل بسے۔ سیاسی جماعتوں اور پولیٹیکل ورکرز کے خلاف جنرل پنوشے کی خفیہ پولیس کی کارروائیوں سے سنتیاگو کی سڑکیں وحشیانہ ظلم و ستم کی داستان بن گئیں۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، سفاکانہ تشدد، جبری گمشدگیاں اور سیاسی مخالفین کے ماورائے عدالت قتل ہر دن کی کہانی تھی۔ بائیں بازو کی جماعتوں کے ارکان، متعدد دانشوروں، رائٹرز، آرٹسٹ اور حکومتی ناقدین کو پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ان قیدیوں کو انتہائی اذیت ناک فزیکل اور سائیکولوجیکل تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ قیدیوں کو کئی دن انتہائی اونچی آوازیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ اس مسلسل عمل کے نتیجے میں یا تو وہ اپنی سماعت کھو دیتے یا شدید نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے۔ ملک بھر میں قائم ان ٹارچر سیل میں سب سے بدنام سنتیاگو کے نواح میں واقع ولا گریمالڈی تھا، جہاں انسانوں سے غیر انسانی سلوک کی تمام حدیں پار کی گئیں۔ قیدیوں کو زبردستی انسانی فضلے کے ڈبوں میں ڈالا جاتا، ان کی ذہنی حالت کو مفلوج کیا جاتا۔ قیدیوں کو برہنہ حالت میں میٹل وائر سے باندھ کر ان کے جسم کے نازک حصوں کو الیکٹرک شاکس لگائے جاتے، ان کے جسم کے مختلف اعضاء کو جلایا جاتا تو کبھی پوچھ گچھ کے دوران نشہ دے کر ان کو ہپناٹائز کرنے کی کوشش بھی کی جاتی۔ خفیہ پولیس کی ان تمام کارروائیوں نے پوری قوم کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ انویسٹیگیشن اور ایگزیکیوشنز کے بعد لاشیں نامعلوم مقامات پر دفن کر دی جاتی، دریا یا سمندر میں ٹھکانے لگا دی جاتی یا رات کے وقت گمنام سڑکوں پر پھینک دی جاتی۔ بہت سوں کو موت کے دہانے پر پہنچا کر مرنے کے لیے شہر میں کسی جگہ پر پھینک دیا جاتا۔ چلی کے مشہور گلوکار اور تھیٹر ڈائریکٹر وکٹر جارا کی لاش ایک گندے نالے میں سے ملی، جس کے ہاتھ اور چہرے کو بگاڑ دیا گیا تھا اور جسم پر 44 گولیوں کے نشان تھے۔ نومبر 1975 میں خفیہ ایجنسی ڈینا کے چیف مینوئل کونتریراس نے 50 انٹیلیجنس افسران کو سنتیاگو آرمی وار اکیڈمی میں مدعو کیا۔ ان افسران کا تعلق چلی، یوراگوئے، ارجنٹائن، پیراگوئے، بولیویا اور برازیل سے تھا، جہاں ڈکٹیٹرشپ حکومتیں قائم تھیں اور انہیں امریکہ اور فرانس وغیرہ کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ اس میٹنگ کا مقصد آپریشن کونڈور کا آغاز تھا، جو دراصل سیاسی جبر کی ایک نئی صفاقانہ مہم تھی، جس میں انٹیلیجنس آپریشنز کے ذریعے ان تمام ممالک میں بائیں بازو کے ہمدردوں، لبرل صحافیوں اور ڈیموکریٹک حکومت کے حمایتیوں کی سرکوبی کرنا اور خاص طور پر چلی سے روپوش مارکسٹ رہنماؤں کو کچلنا تھا۔ 1975 سے 1983 تک جنوبی امریکہ کے ان ممالک میں جاری رہنے والے آپریشن کونڈور کے دوران ہزاروں افراد لاپتہ ہو گئے۔ مختلف اعداد و شمار کے مطابق چلی میں کم سے کم 3000 افراد اس آپریشن کی وجہ سے جان سے گئے، جبکہ سینکڑوں آج تک لاپتہ ہیں۔ 20,000 سے زائد افراد ایگزائل میں چلے گئے اور لگ بھگ 30,000 افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق صرف ارجنٹائن میں ہونے والی ایسی کارروائیوں میں 20,000 سے زائد افراد ان برسوں میں جان سے گئے تھے۔
ان کراس بارڈر آپریشنز میں ایک نہایت سنگین معاملہ ڈیتھ فلائٹس کا بھی تھا، جب چلی اور ارجنٹائن میں سیاسی مخالفین کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اور پھر انہیں زندہ ہی ہوائی جہازوں سے پیسیفک اوشین یعنی بحر الکاہل یا کسی دور دراز پہاڑی علاقے میں پھینک دیا جاتا۔ ان ڈیتھ فلائٹس کا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ لاشیں بازیاب ہی نہ ہو سکیں یا پھر شناخت کے قابل نہ ہوں۔ اس طرح نہ صرف ان حکومتوں نے اپنے جرائم کو چھپانے کی کوشش کی، بلکہ خوف کے ذریعے عوام پر اپنا کنٹرول بھی برقرار رکھا۔ ارجنٹائن کے ایک سابق ملٹری آفیسر ایڈولفو سیلنگو 2005 میں اسپین میں انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتکب پائے گئے۔ سیلنگو نے 1977 اور 78 میں 2 ایسی پروازوں کا حصہ ہونے کا اعتراف کیا جس میں بالترتیب 13 اور 17 افراد جان سے گئے تھے۔ 1980 میں ایک نئے آئین کے نفاذ کے ذریعے جنرل پنوشے 8 سالہ مدت کے لیے صدارت پر براجمان ہو گئے۔ 1983 میں امریکہ اور اس کے حمایتی ان لاطینی امریکی ممالک کے ڈکٹیٹرز حکومتوں نے اپنے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کرنے کے بعد آپریشن کنڈور کو ختم کر دیا۔ آہستہ آہستہ حالات میں معمولی تبدیلی آنے لگی۔ مختلف سیاسی وجوہات کے باعث ایک ایک کر کے ملٹری جنرلز پنوشے سے دور ہونے لگے اور پنوشے کی چلی کے اقتدار پر گرفت کمزور پڑنے لگی۔ 1988 میں صدارتی مدت پوری ہونے پر جنرل پنوشے نے صدارتی ٹرم میں اضافے کے لیے عوام سے یس اور نو کی رائے کے ذریعے ایک ریفرینڈم کا انعقاد کروایا۔ تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود 56% ووٹ صدارتی مدت میں اضافے کی مخالفت میں پڑے تو پنوشے نے نتائج ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف پنوشے پر ان نتائج کو قبول کرنے یا بصورت دیگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مقدمات کا سامنا کرنے کا پریشر بڑھنے لگا۔ بالآخر جنرل پنوشے نے اپنے لیے تاحیات سینیٹرشپ اور ہر قسم کی پروسیکیوشن سے استثناء حاصل کر کے اقتدار سے علیحدگی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ دوسری طرف دنیا بھر میں مختلف فورمز پر جنرل پنوشے کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور ہزاروں افراد کے قتل کے مقدمات چلنے لگے۔ 1998 میں اسپین کی ایک عدالت نے متعدد اسپینش سٹیزنز پر پنوشے دور حکومت میں چلی میں ہونے والے ظلم و ستم کے مقدمات کا فیصلہ سناتے ہوئے انٹرنیشنل اریسٹ وارنٹس جاری کیے تو اس وقت لندن میں علاج کے لیے آئے ہوئے لندن میٹروپولیٹن پولیس نے ہسپتال سے گرفتار کر لیا، لیکن بجائے اس کے کہ پنوشے کو اس کے جرائم کی سزا ملتی، برٹش اسٹیبلشمنٹ، سابق برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر اور چند سینئر برطانوی پولیٹیشنز نے حکومت سے پنوشے کے لیے پلی اپلیکیشن یعنی انسانی ہمدردی کی درخواست کر کے واپس چلی بھجوا دیا۔ سیاسی ماہرین کے نزدیک پنوشے کو ملنے والی یہ فیور دراصل 1982 میں فاک آئیلینڈ تنازع پر ہونے والی برطانیہ اور ارجنٹینا کے درمیان جنگ میں پنوشے کی برطانیہ کو دی جانے والی سپورٹ کا بدلہ تھا، جب چلی کی حکومت نے خفیہ طور پر اس جنگ میں برطانیہ کو اپنی ریڈار اینڈ سرویلنس سروسز استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ 2004 میں سپریم کورٹ آف چلی نے مختلف تحقیقاتی رپورٹس میں ہزاروں لوگوں کے قتل، گمشدگیوں اور تشدد کے مقدمات میں پنوشے کی تاحیات امیونٹی کو ختم کر کے پنوشے کو ہاؤس اریسٹ کر دیا، لیکن کچھ عرصہ بعد ہاؤس اریسٹ کے دوران پنوشے کو ہارٹ اٹیک ہوا جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ یوں جنرل پنوشے اس دنیا میں اپنے جرائم کی سزا بھگتے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، چلی میں اپنے نظریاتی مخالفین کے خلاف CIA کی رجیم چینج آپریشن کی یہ داستان آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی تاریخی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز مستقبل میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔